اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصارین اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انصاری۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم اپنے تمام ناظرین، ہمارے سننے والوں، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے دل سے خوش آمدید۔ تو دوستو، اس سے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1476 سے لے کر 1480 تک کی احادیث وہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، جو کہ کتاب الزکوٰۃ کے بارے میں تھی۔ تو اب مزید میں اس سے آگے آپ کو حدیث نمبر 1481 سے لے کر 1485 تک کی احادیث ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، اور یہ بھی کتاب الزکوٰۃ سے متعلق ہے۔ تو آپ سبھی لوگوں سے یہ بہت چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے اب ویڈیو کو ہم باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1481 اور 1482 میں ارشاد ہے کہ ہم سے سہل بن بکار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وحید بن خالد نے، ان سے عمر بن یحییٰ نے، ان سے عباس بن سہل سعدی نے، ان سے ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم غزوہ تبوک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی قرا، مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک قدیم آبادی سے گزرے تو ہماری نظر ایک عورت پر پڑی جو اپنے باغ میں کھڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ ان کے پھلوں کا اندازہ لگاؤ کہ اس میں کتنی کھجور نکلے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 وسق کا اندازہ لگایا، پھر اس عورت سے فرمایا کہ یاد رکھنا اس میں سے جتنے کھجور نکلے۔ جب ہم تبوک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات بڑے زور کی آندھی چلے گی، اس لیے کوئی شخص کھڑا نہ رہے، اور جس کے پاس اونٹ ہوں تو وہ اسے باندھ دیں۔ چنانچہ ہم نے اونٹ باندھ لیے اور آندھی بڑے زور کی آئی۔ ایک شخص کھڑا ہوا تھا تو ہوا نے اسے جبل طے پر جا پھینکا، اور ایلا کے حاکم یحنہ بن روبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید خچر اور ایک چادر کا تحفہ بھیجا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریری طور پر اسے اس کی حکومت پر برقرار رکھا۔ پھر جب وادی قرا واپسی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی عورت سے پوچھا کہ تمہارے باغ میں کتنا پھل آیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندازے کے مطابق 10 وسق آیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مدینہ جلد جانا چاہتا ہوں، اس لیے جو کوئی میرے ساتھ جلدی چلنا چاہے وہ میرے ساتھ جلد روانہ ہو۔ پھر جب ابن بکار امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ نے ایک ایسا جملہ کہا جس کے معنی یہ تھے کہ مدینہ دکھائی دینے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے طابہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ دیکھا تو فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں انصار کے سب سے اچھے خاندان کی نشاندہی نہ کروں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنو نجار کا خاندان، پھر بنو عبد الاشحل کا خاندان، پھر بنو سعدہ کا، یا پھر یہ فرمایا کہ بنی حارث بن خزرج کا خاندان،
اور فرمایا کہ انصار کے تمام ہی خاندانوں میں خیر ہے۔ ابو عبداللہ قاسم بن سلام نے کہا کہ جس باغ کی 4 دیواری ہو اسے حدیقہ کہیں گے، اور جس کی 4 دیواری نہ ہو اسے حدیقہ نہیں کہیں گے۔ اور سلیمان بن بلال نے کہا کہ مجھ سے عمروں نے اس طرح بیان کیا کہ پھر بنی حارث بن خزرج کا خاندان، اور پھر بنو سعدہ کا خاندان، اور سلیمان نے سعد بن سعید سے بیان کیا، ان سے عمارہ بن غزنیہ نے، ان سے عباس نے، ان سے ان کے باپ سہل نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1483 میں ارشاد ہے کہ ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، کہا کہ مجھے یونس بن یزید نے خبر دی، انہیں شہاب نے، انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر نے، انہیں ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ زمین جسے آسمان بارش کا پانی یا چشمہ سیراب کرتا ہو، یا وہ خود بخود نمی سے سیراب ہو جاتی ہو، تو اس کی پیداوار سے 10واں حصہ لیا جائے گا، اور وہ زمین جسے کنویں سے پانی کھینچ کر سیراب کیا جاتا ہو تو اس کی پیداوار سے 20واں حصہ لیا جائے گا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کے جس کھیتی میں آسمان کا پانی دیا جائے 10واں حصہ ہے، پہلی حدیث یعنی ابو سعید کی حدیث کی تفسیر ہے۔ اس میں زکوٰۃ کی کوئی مقدار مذکور نہیں ہے اور اس میں مذکور ہے، اور زیادتی قبول کی جاتی ہے، اور گول مول حدیث کا حکم صاف صاف حدیث کے موافق لیا جاتا ہے جب اس کا راوی ثقہ ہو، جیسے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ میں نماز نہیں پڑھی، لیکن بلال رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کعبہ میں پڑھی تھی۔ اس موقع پر بھی بلال رضی اللہ عنہ کی بات قبول کی گئی اور فضل رضی اللہ عنہ کا قول چھوڑ دیا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1484 میں ارشاد ہے کہ ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید کتان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے محمد بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصع نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 مہار اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور چاندی کے 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1485 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عمر بن محمد حسن اسدی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے میرے باپ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا، ان سے محمد بن زیاد نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس توڑنے کے وقت کی زکوٰۃ کی کھجور لائی جاتی۔ ہر شخص اپنی زکوٰۃ لاتا اور نوبت یہاں تک پہنچتی کہ کھجور کا ایک ڈھیر لگ جاتا۔ ایک مرتبہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ایسی ہی کھجوروں سے کھیل رہے تھے کہ ایک نے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی دیکھا تو ان کے منہ سے وہ کھجور نکال لی اور فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد زکوٰۃ کا مال نہیں کھا سکتی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور یہ بھی ہمیں بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ مزید احادیث سننا چاہتے ہیں تو آپ اوپر آئی کے بٹن پر ضرور کلک کریں اور وہاں سے آپ احادیثیں سن سکتے ہیں۔ تو چلیے اب انتظار کیجئے ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کا، لیکن جانے سے پہلے آپ لوگوں سے وہی ایک چھوٹی سی التماس کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انصاریت کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، گھنٹی کے نشان کو آپ ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی سب سے پہلے اطلاع آپ کو ملے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک میں، انسٹاگرام میں اور لنکڈن میں۔ تو چلیے اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ضرور عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔